آج کا جو مضمون ہے وہ اگر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو وہ اور کچھ نہیں، اس بات کو پیش کرنا ہے کہ کرسمس یا مسیح کی ولادت جو ہے وہ اچانک خدا کا پلان نہیں تھا، منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ازلی و ابدی یہ منصوبہ نجات خدا نے مقرر کی تھی۔ اور کرسمس پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ اپنے اختتامی لمحوں پہ آتا ہے، جہاں مسیح یسوع آتے ہیں اور پھر وہ 30 سال تک اس دنیا میں رہتے ہیں اور 33ویں سال وہ مصلوب ہوتے ہیں اور مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر جاتے ہیں، اور یوں وہ سارا تھیم، وہ سارا مقصد جو کرسمس کا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ۔ آج کا مضمون ہے توراۃ سے انجیل پاک تک کرسمس کی نبوت و تکمیل۔ مقصد کیا ہے؟ ہم بائبل مقدس میں، کتاب مقدس میں 66 کتابیں مکمل، اور اس کی پہلی کتاب پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہم تقریباً 20 حوالہ جات کو پڑھیں گے، اور یہ بڑی ہی جلدی پڑھے جائیں گے۔ تقریباً 20 منٹ تک ہوگا یہ سلسلہ، تو امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آئیں ہم اس مضمون کی طرف بڑھیں، جو مضمون ہے آج کا مضمون توراۃ سے انجیل پاک تک کرسمس کی نبوت و تکمیل۔ جب ہم اس بات کو کہتے ہیں توراۃ سے انجیل پاک تک کرسمس کی نبوت و تکمیل، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑے واضح طور پر کرسمس خدا کا منصوبہ نجات کا خلاصہ ہے۔ وہ کیسے؟ دراصل اگر آپ اس کو تہوار سمجھتے ہیں تو یہ تہوار سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر آپ اس کو تاریخ سمجھتے ہیں، یعنی تاریخ کی کوئی ایک خوبصورت ایونٹ سمجھتے ہیں، تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے خدا کا ازلی نجات کا منصوبہ، ازلی محبت کا اعلان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان زمین کے قریب آیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ابدیت نے وقت میں قدم رکھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خدا انسان بن کے انسانوں میں بستا ہے۔ بائبل کی پوری کہانی اسی طرح ہے اور اسی طرف بڑھتی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب 40 مصنفوں نے لکھی، لیکن اس کا لکھوانے والا ایک ہی ہے۔ اگرچہ یہ 1600 سال کی مدت میں لکھی گئی، اگرچہ یہ کسانوں نے، بادشاہوں نے، وزیروں نے، قیدیوں نے، غلاموں نے اور طرح طرح کے حالات سے بندھے ہوئے لوگوں نے اس کو لکھا، لیکن اس کا پیغام حیران کن ہے۔ ایک ہی پیغام، ایک ہی خدا، ایک ہی کہانی، ایک ہی منصوبہ، ایک ہی ہیرو دراصل، اور وہ ہے یسوع مسیح، اور ایک ہی پیغام یعنی وہ نجات ہے۔ بائبل محض صفات کا مجموعہ نہیں، بلکہ نجات کی ایک زندہ اور شاندار داستان ہے۔ اس کے ہر ایک وعدہ، ہر ایک پیشن گوئی، ہر ایک قربانی اور واقعہ کی سمت صرف اور صرف کرسمس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یسایہ نبی فرماتے ہیں، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ابتدا ہی سے خدا نے یہ منصوبہ اور مقصد واضح کیا، انسان کو گناہ، ٹوٹ پوٹ اور جدائی سے نکال کر دوبارہ اپنے ساتھ کامل رفاقت میں لانا، بالکل ویسی ہی رفاقت جیسی وہ باغ جنت یعنی عدن کے باغ میں آدم اور حوا سے رکھتا تھا۔ انسان گر گیا، راستہ بھول گیا، ٹوٹ گیا،
मगर खुदा इस भटके हुए रूहानी मुर्दा शख्स को ना भूला, बल्कि क्रिसमस पर खुदा हमारे साथ खुद आया। सो आए हम इन नबूवतों को और इनकी तकमील को आज पढ़ेंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं सिर्फ आज तिलावत कलाम मुक़द्दस ही पढ़ता चला जाऊँगा। तो इस सिलसिला को शुरू करते हैं, और ये पहला सिलसिला जो है ये पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत से है। क्रिसमस का पहला वादा है जब आदम और हवा मायूसी और मौत की तारीकी में गिर पड़े, खुदा पाक ने खुद नजात दहिंदा का वादा दिया कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। कलाम मुक़द्दस में खुदा वादा करता है, इसको हम पहली अंजील भी कहते हैं, और ये है, मैं तेरे और औरत के दरमियान, खुदा यहाँ पर है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो यानी मसीह यीशु तेरे सर को कुचलेगा और तू ऐ शैतान उसकी एड़ी पर काटेगा। अगली बात, क्रिसमस पर नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह यहूदा के कबीला से आएगा। वो अब्दी शहनशाह होगा, कौमें उसके मुते होंगी, और ये कोई और नहीं बल्कि हज़रत यकूब इस बात की नबूवत करते हुए नज़र आते हैं। वो अपने बेटे यहूदा को बरकत देते हैं, कहते हैं यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ़ होगा जब तक मसीह शिलवा न आए और कौमें उसके मुते न हों। हमारी तीसरी जो आयत है वो दरअसल किसी और जगह से नहीं बल्कि गैर अक़वाम के एक नबी ने इस बात को पेश किया। इससे पैदाइश ही की किताब तुरैत शरीफ में ही हमें इस बात को मालूम हो जाता है, गिनती की किताब में, कि यीशु मसीह ना सिर्फ वो बनीनो इंसान के लिए आएंगे बल्कि गैर अक़वाम के लिए। और ये दोहरी पेशगोई करता है। ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत दाऊद के साथ की गई जो पेशन गोइयाँ हैं उनको ये ज़ाहिर करता है। कलाम मुक़द्दस में गिनती 24:17 में लिखा है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नज़र भी आएगा पर नज़दीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक आसा उठेगा और मुआब की नुवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। ये थी हमारी तुरैत शरीफ की 3 अहम आयात जो हम अक्सर मसीह की वलादत पर याद करते हैं। अब आए हम ज़बूर और सहाइफ़े अंबिया में से जो है वो मसीह की पैदाइश और उसके आने की खुशखबरी जो है बताई जाती है उसको पढ़ेंगे। तो आए मेरे साथ आप निकालें, 2 शमूएल है उसका 7वां बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक, हज़रत दाऊद के साथ क्रिसमस पर अबदी वादाओ नबूवत। और जब तेरे दिन यानी दाऊद के दिन पूरे हो जाएंगे तो और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं यानी खुदा तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूँगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूँगा और मैं उसका बाप हूँगा, वो मेरा बेटा होगा। अगर वो ख़ता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताज़ियानों से तंबी करूँगा, पर मेरी रूह रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साऊल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफ़ा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जी, ये हज़रत दाऊद के साथ की गई नबूवत और वादा। अब हम हज़रत यशाया जो हैं वो हमें बताते हैं बड़े वाज़िया और बड़े ही सादा अंदाज में क्रिसमस का पैगाम वो बताते हैं
کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے. آگے چل کر ہم اس کی تکمیل بھی پڑھیں گے. پھر حضرت یسایہ اس بیٹے کے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ اس کے القاب کیا ہوں گے، اس کی تعریف کیا ہوگی، اس کا کردار کیسا ہوگا. کہتے ہیں اپنے 9 باب کی 6 اور 7 آیت میں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت پر، اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا. عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، اور غور طلب بات رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. کرسمس کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے. آئیں ہم ایک اور شاندار نبی اور اس کی خوبصورت نبوت کو دیکھیں گے جو اقوام عالم کے لیے ہے. اور یہ حضرت دانیل اس کے 7 باب کی 13 سے 14 آیات میں وہ اپنی رویا پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند ہے، آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ، کتنے لوگ؟ سب لوگ. اور کتنی امتیں؟ سب امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. جناب من، انبیاء کرام یہیں نہیں رکتے، بلکہ میکا کی کتاب اس کے 5 باب اور اس کی 2 آیت میں مزید بتایا جاتا ہے مسیح کی جگہ جہاں وہ پیدا ہوں گے اور اس کا مصدر کیا ہوگا. اس کے بارے میں بھی ہمیں کلام مقدس میں بتایا گیا. لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے. اور جب ہم پرانے عہد نامہ کو ختم کرتے ہیں تو اس کے اختتام پر حضرت ملاکی نبی ہمیں نور مجسم، نور صداقت کے طور پر مسیح کو یاد دہانی کرواتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں اپنے 4 باب کی 2 آیت میں، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کھودو پھاندو گے. جناب والا، یہاں تک ہو گئی توریت، زبور اور صحائف انبیاء کے کتابوں میں چیدہ ہم نے مسیح کی آمد پر، کرسمس پر نبوتوں کو پڑھا، اور اس سے ہم اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ کرسمس کسی کی ایجاد نہیں، کرسمس کوئی حادثہ نہیں، بلکہ یہ خدا کا الہی اور ابدی منصوبہ ہے. آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 صدی میں، 2 صدی میں، 5ویں صدی میں کسی شخص نے اس کو ایجاد کیا اور یہ ہو گیا، اور اب سب لوگ کسی بتوں کی کوئی تہوار تھا اس کو پوج رہے ہیں. برائے کرم اگر آپ کو معلوم نہیں تو پوچھیں کتاب مقدس سے، پوچھیں کہ کرسمس دراصل متی اور لوکا میں نہیں، یہ تو لوکا اور متی میں اس کی تکمیل ہے. دراصل توریت، زبور اور صحائف انبیاء سے یہ شروع ہے، اور اس کی نبوتوں کو جب انبیاء کرام کرتے ہیں اور فرشتے ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو پہلا پطرس میں واضح طور پر پطرس فرماتا ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتے
ان نبوتوں کو پورا ہونے کے مشتاق تھے. اور خوبصورت بات، آج ہم اس کی تکمیل بھی پڑھ رہے ہیں. اور آئیں ہم متی کی انجیل سے اس بات کو پڑھنا شروع کریں جو انجیل مقدس کی پہلی کتاب ہے. اور اس کے پہلے باب میں ہی یسایہ نبی کی نبوت کی تکمیل ہمیں ملتی ہے. یوں لکھا گیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. متی رسول یہی نہیں کہتے بلکہ وہ اپنے دوسرے باب میں میکا کی کتاب، حضرت میکا کی نبوت کی تکمیل کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور یہاں کچھ اور نہیں، یہ اقوام عالم کے سامنے پوری ہو رہی ہے. یہ ہیرودس بادشاہ کے سامنے اس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور تلاوت کرنے والے کوئی اور نہیں، اس نبوت کو ثابت کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ربی ہیں جو اپنے آپ کو شریعت کے عالم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مجوسی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو یوں فرمایا جاتا ہے. اور اس نے کس نے؟ ہیرودیس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. غور طلب بات. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی یعنی میکا کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکم ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گدلا بانی کرے گا. جناب من، آپ کو یہ بات مقرب فرشتہ بھی کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ مسیح یسوع دراصل وہ نہ صرف وہ پیدا ہو رہا ہے بلکہ وہ پیدا کس لیے ہو رہا ہے کہ وہ منصوبہ الہی جو ابد اور ازلی ہے اس کو پورا کرے. وہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، وہ مقرب فرشتہ ہے، وہ مسیح کی ولادت کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ نبیوں کی نبوت کو پورا کرتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ شہنشاہ المسیح ہے. وہ یوں فرماتا ہے، فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت، ہم نے یہ نبوت پڑھی تھی ہے نا، اسے دے گا. اور یعقوب کے گھرانے، ہم نے حضرت یعقوب کی بھی نبوت پڑھی، پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. ہم نے پرانے عہد نامہ میں بار بار یہ بات پڑھی کہ اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا. جناب من، یہی نہیں بلکہ حضرت مریم ایک مشہور سوال کرتی ہیں. آج بھی کئی لوگ پریشان ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا کیسے. اور یہ نہ صرف حضرت مریم کا سوال ہے بلکہ آج کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے. اور کئی لوگ اسی وجہ سے کرسمس کو پسند نہیں کر رہے، اسی وجہ سے کرسمس کو وہ رد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے. تو اگر آپ واقعی سچے دل سے اور یقینی طور پر سیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ جستجو کرتے ہیں اور حقیقی طور پر جاننے کے مشتاق ہیں، تو سب سے خوبصورت جواب ہمیں مقرب فرشتے ہی سے ملے گا، کسی دنیا کے فلسفی اور کتابوں کو لکھنے اور عالموں سے نہیں، بلکہ اس سے جو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ آئیں اس سے سنیں اس سوال کا جواب. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. غور طلب بات، جواب سنیں. وہ کہتا ہے اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اگر اب بھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو شاید کبھی نہ آئے. آپ اسی طرح
اعتراض کرتے رہیں، لیکن آئیں ہم اس سے بھی ایک خوبصورت جو ہے وہ پیشن گوئی کی تکمیل کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ بات دراصل کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ بیت المقدس ہیکل میں ہوتی ہے، اور یہ بات روح القدس کی معرفت شمعون ایک بزرگ تھے، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ مسیح کو دیکھے گا۔ وہ جب مسیح کو آتے دیکھتا ہے تو کلام مقدس میں لوکا روح القدس کی معرفت یوں بیان کرتا ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا، اور روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے بندہ خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کیا ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ جناب من، یہی نہیں بلکہ حضرت یحییٰ بھی ہمیں مسیح کے آنے کے مقصد اور اس کے مصدر اور اس کی خوبصورتی کو پیش کرتے ہوئے کلام مقدس میں ملتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں یوں معلوم ہوتا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ اور جب حضرت یحییٰ انہیں دیکھتے ہیں یعنی یوحنا، تو وہ یوں گواہی دیتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اندازہ لگائیں اسی بات کے ساتھ ہم مکاشفہ کی کتاب میں چلتے ہیں، جہاں پر ہم ایک خوبصورت بات دیکھیں گے، اور یہ بات کیا ہے؟ یہ بات ہے دراصل کرسمس کا خلاصہ ہے۔ توریت سے لے کر انجیل مقدس کا خلاصہ اسی ایک خوبصورت حوالے میں پایا جاتا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں میرے ساتھ۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا۔ اگر آپ پیدائش 3 باب کو یاد رکھتے ہیں تو یہ بالکل اس کو پیش کرتا ہے۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کے دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈالے، اور اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، اور وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو پیدائش کی کتاب میں جس کا ذکر ہے اور ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اس کے مسیح کے اختیار کا
اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر سے تمہارے پاس اتر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ جناب والا، اس طویل حوالے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کرسمس پر شروع ہونے والی نجات کے کام کی تکمیلی تصویر بھی مکاشفہ کی کتاب میں دکھائی جاتی ہے، اور یہ مکاشفہ 21 باب ہے، اس کی 3 آیت سے لے کر 6 آیت تک ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ تکمیل ہوتی ہے۔ پھر میں نے تخت سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا، دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہوں گی۔ میں الفا اور اومیگا، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ کرسمس پر باغ جنت کا نظارہ، خدا ہمارے ساتھ، پر خدا سے گناہ کی وجہ سے جدائی، لیکن اب کامل صلح اور کامل بحالی ہمیں باب 22 کی پہلی 5 آیات میں نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے میں دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کرسمس کسی کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ سنیں، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر میں سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ وہ پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر رات نہ ہوگی، اور چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہ بات دراصل کرنے کا مقصد آپ کو یہ نہیں دکھانا کہ ہم کتنی آیات کو کتنی تیزی سے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس بات کو سرسری طور پر دکھانا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جب گناہ کی وجہ سے ابتری آئی تو خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور جیسے خدا باغ عدن میں ان کے ساتھ تھا، ویسے ہی وہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ہمیں نظر آتا ہے متی کی کتاب میں اس کو پورا کرتے ہوئے کہ ایمانوئل، یسوع مسیح خدا ہمارے ساتھ ہے، اور مکاشفہ میں ہمیں ایک ابدیت کی اور جنت کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ یہ تصویر ہماری انسانی لذتوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں دکھائی جاتی کہ ہم وہاں پر کیا کیا کریں گے،
ہم کتنے پھل کھائیں گے، کتنے لوگوں سے ملیں گے، کتنے لوگ ہمارے آگے پیچھے ہوں گے، ہم کیا خواہش کریں گے وہ کیسی پوری ہوگی، بلکہ یہ تصویر دراصل اور کچھ نہیں بلکہ خدا انسان کے ساتھ۔ جب انسان خدا کو دیکھے گا تو اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ کرسمس پر دراصل چرنی میں پیدا ہونے والا شخص کوئی اور نہیں، خدا کے وعدوں اور اس کی نبوتوں کی تکمیل خدا خود ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر آج آپ اس وجہ سے کرسمس منا رہے ہیں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر آج آپ کرسمس پر تنقید اور الجھن، مشکلات کا شکار ہیں، تو آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح یوں فرماتا ہے، دونوں کے لیے جو مسیح کی ولادت کو یہ مان کر منا رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور دوسرے لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان کے لیے لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں، 10واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک بڑے واضح طور پر مسیح یسوع پیدائش کی کتاب اور پوری انجیل کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں۔ مسیح یوں فرماتے ہیں، مسیح نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، اور دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ جو آج یہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے منا رہے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تو بھی غور طلب بات، مسیح یسوع یہاں پر غور بات پر کر رہے ہیں، ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، کہتے ہیں تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، کہ تم شیطان پر غالب آ گئے ہو، تم شیطان پر اختیار تمہارا آ گیا ہے، نہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آج آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کے معنی خوشی منانے کے ہیں کہ چرنی میں پیدا ہونے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ ایمانوئل، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے وسیلہ سے، اس کو قبول کرنے سے ہم جب خوشی مناتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے نام آسمان پر ہیں۔ اور جو اس بات کو رد کرتے ہیں ان کے لیے یہ الٹ ہے کہ وہ افسوس کریں کہ ان کے نام آسمان پر نہیں لکھے گئے۔ خداوند آپ کو اسی سوچ کے ساتھ برکت دے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بار پھر ہماری طرف سے آپ کو ڈیرو ڈیر عید ولادت المسیح کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اس کے ساتھ یہ میں بات کرتا چلا جاؤں کہ یہی دراصل کرسمس کی خوشخبری ہے۔ خدا کے پاس کبھی کوئی بی پلان نہیں تھا، اس کا منصوبہ ابتدا ہی سے کامل تھا، محبت سے بھرا، سوچا سمجھا اور وقت پر پورے ہونے والا۔ یہ منصوبہ عدن میں شروع ہوا، بیت لحم کی چرنی، چھوٹی سی چرنی میں وہ پورا ہوا جہاں یسوع مسیح پیدا ہوا۔ کرسمس ہمیں یہ اعلان سناتا ہے کہ خدا اب دور نہیں، خاموش نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح میں کھوئی ہوئی انسانیت بحال ہوئی ہے، ٹوٹے دلوں کو شفا ملی ہے، نا امیدی کو امید ملی، اور خدا اور انسان کے درمیان وہی رفاقت دوبارہ ممکن ہوئی جو باغ جنت میں تھی۔ بس کرسمس
خوشی کا دن ہے، نجات کا دن ہے، روشنی کا دن ہے اور زندگی کا آغاز ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا تحفہ ہمیں مل چکا ہے، یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ، ایمینول، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہی بائبل کی کہانی ہے، یہی کرسمس کی خوشی ہے اور یہی ہماری دائمی امید اور خوشخبری ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔